بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور آپ کی دعائیں ہیں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور میرا چینل جو ہے ہوم گارڈننگ کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کرتے نہیں آپ لوگ۔ سمجھ سے باہر ہے کہ کو چلیں آپ کی مرضی، یہ بہت ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو واچ کرتے ہیں، یہ تو بہت مہربانی ہے آپ سب کی۔ اب پچھلے دنوں میں جو میں بنا رہی ہوں جس مختلف موضوع پہ تھوڑی سی مختصر سی بات میں کرتی ہوں اسلام سے ریلیٹڈ، تو آپ مجھے کم سے کم اتنا تو بتائیں نا کہ اس میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں یا میں کون سی بات ہے جو مجھے آپ کو صحیح نہیں لگی ہے، تو کم سے کم اتنا تو آپ فیور کر سکتے ہیں نا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بات غلط کی ہے یا کیسی بھی۔ تو اس لیے یہ دے دو اس کے اوپر بیٹا۔ اور آج جو ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے والدین کی خدمت کے اوپر یا ان سے جو ان کے اوپر جو لوگ بدتمیزی بچے ماں باپ سے کرتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں۔ تو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی ہمارے لیے نعمت بنائی ہے، بہت بڑی۔ جن کے پاس نہیں ہے نا، آپ ان سے قدر پوچھیں کہ یہ ماں باپ کی جو کمی ہے وہ کتنی کیا ہوتی ہے۔ جن کے پاس ہے وہ قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے والدین، ان سے پوچھیں کہ ان کی جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دعا والے ہاتھ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، جو ہم باہر نکلیں گے گھر سے تو ہمارے لیے کوئی دعا کرے گا، تو پیچھے دعا کرنے والے کوئی نہیں ہے جب ماں باپ نہیں ہوتے۔ اور کیونکہ ہمارے ابو کو 2 سال ہو گئے ہیں، آپ بھی کہیں گے کہ ہر ویڈیو میں اپنے ابو کا ذکر لے کے بیٹھ جاتی ہوں، لیکن یہ کہ ابو تو 2 سال ہو گئے ابو گئے ہوئے، لیکن ابو ہمارے بہترین دوست تھے۔ ابو کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی کسی دوسرے دوست کی آپ یقین کریں ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا خلا ہے نا یہ پورا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی، صحت والی زندگی دے، اور جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں حج کرنے گئے، تو تب ان کی جب 63 سال کی عمر میں وہ حج کرنے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب ان کی والدہ کو اس دنیا سے پردہ کیے 57 سال ہو گئے تھے۔ تو 10 میل دور تھی بستی جہاں پہ انہوں نے اسٹے کرنا تھا، تو اس سے پہلے نا ان کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھٹنوں میں سر دے کے یوں بیٹھ کے اتنا روئے ہیں کہ لگاتار گھنٹوں بیٹھے روتے رہے۔ 6 سال کا بچہ جس کی ماں فوت ہو گئی ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور جب 6 سال کے تھے تب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ 6 سال کے بچے کو 57 سال میں ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ 57 سال کا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے، 57 ایئرس بہت زیادہ۔ تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کو یاد رکھا، اور وہ جب وہاں سے گزرے وہ زار و قطار روئے ہیں، اتنا روئے ہیں نا کہ مطلب گھنٹوں لگاتار روتے رہے۔ یہ ان کے اپنی ماں سے محبت کا میں بتا رہی ہوں۔ ہم لوگ تو کر ہی نہیں سکتے اتنا جتنا انہوں نے کیا اتنی چھوٹی عمر میں، اور تب انہوں نے سب بھی مطلب ان کو دیکھ کے ہوئے پریشان کہ وہ مطلب اپنی ماں کے لیے اتنا وہ تڑپے وہاں بیٹھ کے اور روئے۔ تو ہمیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ہم یہ پوچھتے ہیں امی یہ کیا ہے، یا ابو جان یہ کیا ہے فلان، وہ ہم 10 دفعہ پوچھتے ہیں تو ہمیں 10 دفعہ آگے سے کہتے ہیں یہ ہے، وہ ہمیں جھڑکتے نہیں ہیں کہ کیا ہے میں نے تمہیں بتا دیا، تم بار بار اسی کام میں پیچھے پڑے ہوئے یا پڑی ہوئی ہے۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ ہم سے 1 سے 2 دفعہ کی بات پوچھتے ہیں، ہم جھڑک کے پڑھتے ہیں ان کو کہ ابھی تو بتایا تھا پھر بار بار بتائی جاؤں، میرا دماغ ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بدتمیزی کر دیتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ہمیں بجائے ان کسی کے ہم بدتمیزی کریں، ہم ان کی ہر بات میں ہاں ملائیں، ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ہم ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ٹائم گزاریں۔ آپ یقین کریں جو ماں باپ کے پاس بوڑھے ماں باپ جب ہو جاتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھ کے اپنا وقت گزارتے ہیں، وہ وقت قیامت کے دن ہماری گواہی دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔
تو کوشش کریں کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی سے بات کریں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، ان کو اگر کوئی ان کی ضرورت ہے اس کو ہنس کے پورا کریں۔ ماں باپ کے اگر آپ صبح اٹھ کے ماں باپ کو ہنس کے مسکرا کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں ہم کتنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم ماں باپ کو مسکرا کے دیکھیں گے تو ہمیں حج کا ثواب ملے گا۔ اولاد جیسی مرضی ہو، ماں باپ اپنی اولادوں کو کبھی بد دعا نہیں دیتے، کبھی بھی بد دعا نہیں دیتے، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں ہمیشہ، ترقی کے لیے، ان کی اگر کوئی بے اولاد ہے ان کی اولاد کے لیے، کوئی بھی ہر مصیبت آفت کوئی بھی اپنے بچوں پہ، بیٹی یا بیٹوں پہ آتی ہے تو اس کے لیے وہ ماں باپ دعا کرتے ہیں، بد دعا نہیں کبھی دیتے۔ لیکن ماں باپ کا جب دل دکھتا ہے اگر وہ بد دعا دیتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ بہت جلدی لگتی ہے۔ ماں کے اگر پیروں کے لیے جنت ہے تو جو باپ ہے نا وہ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم ماں کی خدمت کر کے جنت میں تو جائیں گے، جب ہم باپ کو ہم نہیں کہنا مانیں گے باپ کا، یا ہم اس کی تذلیل کریں گے تو ہم جنت کا تو وہ تو دروازہ ہے، تو وہ تو ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے جنت میں، تو جنت میں ہم کیسے جائیں گے؟ دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہے، کہتے باپ جب اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے وہ ماں کی دعا سے 3 گنا زیادہ اوپر آسمان پہ پہنچتی ہے۔ تو بس یہی آج مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے اس موضوع پہ کیا بات کروں، تو لیکن یہ کہ ماں باپ کے تو اس موضوع پہ ہم بات کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اتنا خوبصورت اور پیارا ٹاپک ہے کہ ہم اگر لکھنے بیٹھیں تو ہم کاغذوں کے کاغذ بھر جائیں، ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بات کرنے بیٹھے تو زندگیاں گزر جائیں تو ہماری بات ہی نہ ختم ہو ماں باپ کو خدمت کو لے کر، ان کی قربانیوں کو لے کر۔ تو اسی لیے پھر ماں باپ جو ہے نا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم باپ ماں کی خدمت کریں گے تو ہمارے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور ہم باپ کی خدمت کریں گے تو وہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو دیکھیں ماں باپ کی خدمت کرنے سے اگر جنت ہمیں ملتی ہے تو اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ باقی آپ لوگ سب پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، اگر آپ کو زیادہ پتہ تو پلیز آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اگر میرے سے وہ غلطی ہوئی تو پلیز میری تھوڑی سی اصلاح کر دیا کیجیے، اس میں یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ باقی ماں باپ جو دنیا چلے گئے ہیں ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان کو قرآن پاک پڑھ کے بخشیں، ان کے لیے ہم نماز میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ تو جو دنیا میں ہے ان کی صحت تندرستی کی زندگی کے لیے دعا مانگیں۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں، جب ان کی یاد آئے تو سب بہن بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھیں، باتیں کریں، ماں کسی کے ہنسنے میں ماں نظر آئے گی، کسی کے بولنے کے انداز میں باپ نظر آئے گا، کسی کے ہاتھوں پیروں کی جو بناوٹ ہے وہ ماں باپ سے ملتی، ویسے ماں باپ یاد آئیں گے۔ تو ماں باپ تو جو ہے وہ ان کو یاد کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو نہیں چاہیے ہوتا، ماں باپ تو یہاں پہ ہوتے ہیں ذہن میں، دل میں، وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں ایک لمحے کے لیے بھی۔ اور ان کو یاد کرنے کے جن کے ماں باپ جا چکے ہیں ان کو یاد کرنے کا بہترین جو ہے نا وہ طریقہ وہ قرآن پاک ہے۔ ہم جتنا ان کو پڑھ کے بخشیں گے ہمارے لیے دل کو بھی سکون ملے گا، اور ماں باپ بھی ہمارے اگلی ان کی منزلیں آسان ہوگی۔ تو باقی ان کو کرنے کے لیے باقی نماز لازمی پڑھیں، ان کو یاد رکھنا ہے تو نماز میں ان کے لیے دعا مانگیں، نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، نماز کے بغیر تو ہماری ہر دعا ادھوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز میں اپنے والدین کے لیے ہم دعا مانگیں، ہم سب کے جن کے ماں باپ جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ کو جنت میں جگہ دے، اگنی منزلیں آسان کرے، جن کے حیات ہیں اللہ تعالیٰ کو زندگی سے دے۔ دعا والے ہاتھ جب اٹھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا پیچھے دعا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ ایک واحد ہستی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے بے لوث بغیر کسی مطلب کے دعا کرتے ہیں، اور ہر رشتے میں مطلب ہوگا لیکن ماں باپ کے رشتے میں مطلب نہیں ہوتا۔ اولاد مطلب کر نکالے گی اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے مطلب نہیں رکھ سکتے، وہ بے لوث اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے جنج ہوم گارڈننگ کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور پلیز کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ مجھے آپ کو میرے جو ہے آج کل کی جو ویڈیو بنا رہی ہوں وہ کیسی لگیں، اور اگر ان میں کوئی اور غلط تو نہیں بولتی، لیکن اگر کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے تو پلیز مجھے آگاہ ضرور کیا کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کو نماز اور قرآن اسلام کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے بچوں کا فرض نہیں ہے۔ ہم ان کو لے کے آئیں گے تو وہ اس نماز کی طرف متوجہ ہوں گے، ورنہ وہ لوگ بچے نماز نہیں پڑھیں گے۔ نام بھی پڑھیں، ان کو کہتے رہیں مسلسل لگاتار ان کو بولتے رہیں یہ اس نماز کا وقت ہو گیا، اس کا ہو گیا، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔